جدا تقوی اور پرہیزگاری زیادہ ہے، لیکن کچھ ایسی اقوام بھی گزریاں نے اور ایسے قبائل گزرے نے جنہوں اللہ نے دوجی انساناں تے فضیلت عطا فرمائی مختلف وجوہات دی وجہ، جیسا کہ اللہ فرما دے نے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور فضلتکم علی العالمین، اور تمہیں عالمین پر فضیلت عطا فرما دی۔ تو اللہ جس قوم نو چاہے انہوں کسے دینی سبب دی وجہ تو دوجیاں تے فضیلت عطا فرما دے، کسے دینی نسبت دی وجہ تو اللہ انہوں دوجیاں تے فضیلت عطا فرما دے۔ ہر دور دے اندر ایسا رہا جیسا کہ اللہ فرما دے ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے استفاء کر لیا، چن لیا، پسند کر لیا آدم و نوحم، آدم کو اور نوح کو، وآل عمران علی العالمین، اور آل عمران کو، آل عمران کو آل عمران علی العالمین، اور آل عمران کو اللہ نے عالمین سے چن لیا۔ آدم ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحم و آل عمران علی العالمین، عالمین سے آل عمران کو چن لیا، نوح کو چن لیا، آدم کو چن لیا اور بلند کر دیا۔ یہ عمران کون نے؟ جمہور مفسرین نے لکھا ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، حضرت عیسیٰ انہاں دی والدہ، اور انہاں دی والدہ دا نام دے والد دا نام عمران سی، حضرت مریم دے والد دا نام کیا سی؟ عمران۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، تو اللہ نے ہر دور دے اندر کسے آل نو، کسے قوم نو چنیا اور فضیلت دیتی، کسے شخصیت نو چنیا اور انہوں باقی انسانہ تے فضیلت عطا فرمائی۔ لیکن بنی اسرائیل نو فضیلت دیتی عالمین تے فضلتکم علی العالمین، اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب دی اولاد نو کیا جاندہ ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام دا اس میں مبارک ہے، اسرائیل حضرت یعقوب، یعقوب عربی میں اور عبرانی میں اسرائیل۔ حضرت یعقوب دے 12 بیٹے سن، انہیں 12 قبیلے ہوئے، اور اللہ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد علیہ السلام، لَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، وَأَنِّي، اور بے شک ہم نے فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تمہیں عالمین پر فضیلت عطا فرمائی۔ توجہ ہو گئی آپ کہ انہوں اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، اور اس فضیلت انہوں عالمین تو بلند کر دیتا، کیونکہ وہ نبی حضرت یعقوب دی اولاد سن، پھر انہوں میں انبیاء آئے، تو جدو رسول اللہ آئے تو میرے نبی پاک دی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ نے سارے انسانیں خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم، اللہ مخلوق کی چن کے سب تو بہترین اچ میرا نور رکھیا، ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقتان، پھر اللہ نے انہوں نے 2 گروپ بنائے، عربی اور عجمی، فجعلنی فی خیرہم، اور میں نو عربہ میں رکھیا،
ثم جعلهم قبائل، پھر اللہ عرب دے قبیلے فرمائے، فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، پھر سب تو بہترین قبیلے قریش وچ میرا نور رکھیا، ثم جعلهم بیوتا، پھر اللہ نے قریش دے گھر بنائے، فجعلنی فی خیرہم بیتا انا خیرہم بیتا وخیرہم نفسا، میرا گھرانہ بھی بنو ہاشم دا اونچا ہے تے میں آپ بھی سارے تو بلاتا ہوں۔ تو یہ چناؤ ہے، اللہ نے چنیا، اور پھر رسول اللہ دی، جویں رسول اللہ سارے نبیاں ہی اونچی شان والے سن، ایویں رسول اللہ دی آل سارے نبیاں دی اولاد نال اونچی شان والی ہے۔ حضرت امام زین العابدین، زین العابدین کیا خوبصورت نام ہے، لیکن ایک آپ دا اصلی نام نہیں ہے، ایک نام ہوندہ ہے، ایک لقب ہوندہ ہے، ایک کنیت ہوندی ہے۔ زین العابدین آپ دا لقب ہے، کیوں؟ زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت، جڑے عبادت گزار سن اس زمانے دے وہ سارے ہی سنے سن، پر انہاں ہی امام حسین دا یہ بیٹا زین العابدین زیادہ حسن والے سن، بہت زیادہ خوبصورت چہرے دے مالک سن امام زین العابدین، اور انہاں دا ایک لقب سجاد بھی ہے، کثرت نال سجدہ کرنے والا۔ آپ کثرت نال سجدہ کر، تو آل محمد دی شان ہی ایسی کہ وہ عبادت بھی کثرت نال کردے سن، سخاوت بھی کثرت نال کردے سن، شجاعت بھی کثرت نال کردے سن، اور سرکار اللہ دی بارگاہ وچ الہا و زاری بھی کثرت نال کردے سن۔ عجیب بات ہے کہ جنہاں نو اسی مننے ہاں انہاں دے لقب نے زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت، سجاد، کثرت سے سجدہ کرنے والے۔ اسی عید تے بھی نہیں جاندے مسجد، اور دعویٰ بھی ساڈا ہے کہ اسی سارے تو زیادہ منن والے بھی ہوں۔ او بھائی تسی کی منن والے ہو؟ تسی تے کدی عید دی نماز نہیں پڑھی، وہ بھی جب پڑھ دے ہو تو تانوں پڑھنی کوئی نہیں آؤندی۔ تو بھائی میں تے کئی باری کیا ہے کہ تسی شمر نو یزید نو بڑا برا آندے ہو، آکھنا بندہ بھی ہے جو، لیکن کدی اتے شمر لکھ کے کاغذ دا ایک پیج لے کے نا، پیج وہ دے وچ کراس لائن لگا دے، ایک پاسے شمر لکھو یا یزید، تھلے وہ دیاں خامیاں لکھو کہ وہ دے وچ اے برائیاں سے، مثلا لکھو کہ یزید شرابی سی، نماز نہیں سی پڑھتا، حرام کھانا کھاندا سی، بندراں نال کھیلدا سی، یا موسیقی سندا سی، موسیقی گانے سندا سی، یہ سارا لکھ دیو، یا اور بھی جڑے تانوں یاد نے۔ دوجے پاسے ہن اپنے وہ لکھیا جے جڑے انہاں وچوں تواڈے وچ کوئی نہیں، بھائی سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں۔ دوجے پاسے اپنے وہ عیب لکھیا جے جڑے یزید وچ ہیں تے ساڈے وچ کوئی نہیں، وہ اپنیاں خوبیاں یا وہ اپنیاں صفتاں لکھو، تے جے بھائی جیڑیاں ساریاں ان دے وچ نے، وہ جے کو تھوڑیاں ساریاں ساڈے وچ بھی ہوئیاں تے مڑ اسی یزید نال یا حسین نال، یا اتے لکھ لو مولا حسین، تھلے سرکار دیاں خامیاں تو انہاں وچ ہیں کوئی نہ، انہاں دیاں خوبیاں لکھ لو۔ وہ نمازی سن، قرآن پڑھنے والے سن، تہجد گزار سن، حلال کھانے والے سن، مجاہد سن، تسی دسو تواڈے وچ انہاں چکی نہیں ہیں۔ ایک پاسے اسی یزید دیاں خامیاں لکھیاں،
ایک پاسے مولا حسین دیاں خوبیاں لکھیاں. ہن اپنے چ ویکھیے بس ساڈیاں بالیاں عادتاں یزید نال ملدیاں یا مولا حسین نال ملدیاں. جے تے بھائی تواڈیاں حسینی عادتاں نے تے مڑ تے تسی واقعی حسینی ہو. تے جے نعرے حسین دے ماریے تے کم سارے اودے والے کریے تے مڑ بھائیا تواڈی پیار تے اودے نال ہوئی تسی نہ پھر دی تعریف بیان کر رہے ہیں. ذرا اس نو آپ احباب غور نال سماعت کرو کہ آل نبی کون ہے اور انہوں دا طریقہ کی. آپ کوفہ وچ جا رہے ہیں. کوفہ کربلا تو بعد کوفہ جا رہے ہیں تو آپ دے ہاتھ وچ قافلے دی مہار ہے. ایک بندے نے آپ نو روکیا, بوڑھا آدمی سی, اور کہن لگا کہ چنگا ہویا ہے تہاڈا فتنہ ختم ہو گیا ہے, سنیا ہے تسی باغی سو. سرکار نے غصہ نہیں فرمایا, اے سید غصہ نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا بابا جی تسی قرآن پڑھیا ہے؟ اس آخیا پڑھیا ہے. ایہی رمز ہے جے کوئی آل رسول دی دشمنی رکھدا ہے نا تو ہو سکتا ہے وہ تعارف ہی نہ ہو, کسی غلط تعارف کروا دیتا ہو. تو تعارف اصلی جدو کروایا جائے پھر پتہ لگتا ہے. فرمایا قرآن پڑھیا جائے؟ انہوں نے آخیا جی پڑھیا ہے. فرمایا قرآن ایک سورت ہے سورہ حامیم الشورا, وہ بھی پڑھی جائے. اس آخیا قرآن پڑھیا تو سورت بھی پڑھی ہے. فرمایا بابا جی وہ دے وچ ایک آیت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, کہ محبوب انہوں فرما دے ہو تہاڈے کول کوئی سوال نہیں مگر میری آل نال مودت رکھیا جے, محبت رکھیا جے. فرمایا بابا جی یہ آیت پڑھی جے؟ انہوں نے کہا پڑھی جے. امام سجاد فرماندے نے یہ آیت جنہ دے بارے نازل ہوئی ہے وہ اسیاں, وہ اسی آل رسول ہاں جنہ دے بارے یہ آیت نازل ہوئی ہے. بابا جی نے سرکار دا ہاتھ پھڑ لیا تے چم کے آخیا جی سانو کچھ اور دسیا گیا سی. تو بعد اوقات بندے عدم تعارف دی وجہ تو بھی آل نبی دے مخالف ہو جاتے ہیں. انہوں نے پتہ نہیں ہوتا کہ اے کون نے, انہوں نے تعارف نہیں ہوتا, پتہ ہی نہیں ہوتا. تو تعارف ہو جان تو بعد پھر وہ انہوں دی محبت جی. تو سانو چاہیے کہ اسی آل نبی دا تعارف کروائیے بندیاں, انہوں دے بارے لوگاں آگاہ کریے کہ آل نبی کون سن. انہوں نے کسی ایک فرقے دے کھاتے چ نہ پاؤ کہ جڑا آل رسول نو مندا ہے جی وہ فلانا ہوندا ہے تے جڑا اصحاب رسول نو مندا ہے وہ فلانا ہوندا ہے. آل رسول نو فرقیاں دے کھاتے چ نہ پاؤ. آل رسول نو رسول اللہ دی وجہ تو مننا ہے نا کہ رسول اللہ دی آل نے. بھائی آپ کو سمجھ نہیں آئی بات؟ اسی آل رسول نو کسی فرقے دی وجہ تو مننے نہیں, اسی آل رسول نو رسول اللہ دی وجہ تو مننے. اور ساڑھے فقہا نے لکھیا ہے, جملہ سن لو, کہ اگر کوئی بندہ سید ہوئے رسول اللہ دی آل وچو ہوئے اور صحیح العقیدہ ہوئے, وہ دے عمل اچھے نام ہی ہون تے وہ ادب کیتا جائے, کیونکہ وہ دے ادب نو دے عملان دی وجہ تو نہیں رسول اللہ نال نسبت دی وجہ تو کیتا جائے. وہ میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمت اللہ علیہ درویش ہوتے, انہاں کول ایک بندہ آیا جس لئے وہ شرک پور لتھا نا
سٹیشن تے بس دے اڈے تے اس آخیا بھی سنیا یہ بابا جہا ہے یہ سیداں دا بڑا ادب کرتا ہے تو چلو اُنہ چر سید بن جانے ہیں. وہ اس نیت کر لی بلا ہوں اسی بھی سید ہاں. وہ گئے اس جا کے آخیا اندر دسو شاہ ہی آئے. اس میاں صاحب میاں شیر محمد صاحب کو پتہ لگا تو سرکار باہر آئے بسم اللہ انہوں بہایا عزت احترام کیتی بڑا پروٹوکول دیتا بھئی تو بھئی رسول اللہ دی آل ہیں تے سید ہیں تے آپ ہو بسم اللہ. انہاں خدمت کیتی بڑی توازو کیتی جان لگیاں ہدیہ نظرانہ دیتا تے بس اڈے تائیں چھڑن آئے. جس لئے وہ تھا آئی نہ جیتے اس نیت کیتی ہے تے فرمایا لے بھئی بیلیا انہاں ایتھو تائیں تو بنیا ہے اساں بھی ایتھو تائیں نبا چھڑی اگا ان تو جانتے تیرا کام. یعنی بابیاں نے سانو یہ دسیا ہے بس ساڈے کول تے کوئی سانو پتہ بھی ہوئے نا پیا جھوٹا ہے ان جاندے ہون گے پہلے تو جاندے ہون گے یا کسی سنگی دسیا ہوئے گا بھائی جی ایتھے آ کے بنیا ہے کہ کوئی نہیں یا اللہ والے ہیں شاید وہ دے دل دے راز تو واقف ہو گئے ہوں گے اللہ والے جو ہے بہرحال وہ جاندے ایسا نو کہ یہ سید نہیں ساڈے کول آ کے بنے ہیں لیکن انہاں بنے ہوئے دی بھی عزت کا کہ دسیا ہے کہ تیری گل نہیں گل لاڑیاں دی گل ہے. تو اے بھئی اسی تے رسول اللہ دی آل نال اتنا احترام اہل سنت رکھنے ہیں. ساڈا آل رسول نال احترام دا رشتہ ہے اور ایک محبت دی علامت ہوتی ہے جدے نال پیار ہوئے وہ دی ہر شے نال پیار ہوئے جدے نال پیار ہوئے. یزید دے دربار وچ ایک نصرانی بیٹھا سی عیسائی جدو امام پاک دا سر دے دربار وچ آیا تے اس نے کیا یہ سر کی ہے پھر لوگاں دسیا انہیں بھی دسیا کہ اے ساڈے نبی دے نواسے نے انہاں دا سر. اس نے کہا بھی تہاڈی سمجھ نہیں آئی مینوں کلمہ پڑھن والےاں ہو حضرت عیسیٰ جڑے گدھے تے سوار ہویا ہے نا او دا ایک کھورے او دے نال نسبت رکھدا ہے بھائی اس گدھے دا نشان ہے پیر دا اسی ہر سال او دی زیارت کرن جانے ہاں تے او دی تعظیم کرنے ہاں حالانکہ وہ گدھے دے اُتے حضرت عیسیٰ بیٹھے سن تے تواڈے نبی دا پتر ہے سیدھا تے انہوں شہید کر کے تے تسی کلمہ بھی پڑھتے ہو تسی کیسے لوگ ہو. آپ کو سمجھ آ رہی ہے حضرت. تو اے ایک عقیدت صوفیاء دی دنیا میں صوفیاء آل نبی نال محبت کر دے. حضرت امام زین العابدین آپ ظاہری صورت دے اعتبار نال بڑے حسین آئے ظاہری صورت دے اعتبار نال بڑے حسین آئے. کانا اجمل الناس صورتا آپ دی سیرت وچ لکھیا ہے کہ وہ صورت دے اعتبار نال اپنے زمانے دے ساریاں بندیاں نالوں خوبصورت ہے حضرت امام زین العابدین. کانا اجمل الناس صورتا بھئی دیکھو نا مولا علی دا پتر پوترا ہوئے حسین پاک دا بیٹا ہوئے تے پھر وہ سونا نہ ہوئے اے وہ کیویں سکے. اجمل الناس صورتا آپ صورت دے اعتبار نال بہت اصیل سن. ایک مرتبہ میں کئی مرتبہ آپ نے یہ گل شاید پہلے دسی ہوئے گی ایک مرتبہ آپ کعبہ شریف آئے اس وقت کعبہ دے سین وچ ہشام بن عبد الملک بن مروان بن حکم بھی موجود سی. ہشام بن عبد الملک بن مروان بن حکم یہ بھی کعبہ وچ. ایک شاعر ہے ابو فراس غالب بن ساسا بن سوحان اس نو فرزدق تمیمی بھی آکھیا جاتا اور اس وقت یہ بھی سینے چ موجود ہے کعبہ شریف.
یہ شام طواف کرن لگا تو انہوں کسے طواف نہ کرن دیتا کیونکہ رش بڑا تھی، بھیڑ بڑی تھی. جدو بوسا دین لگا وہ اس نو حجر اسود نو تے لوگاں انہوں پیچھا ہٹا دیتا. بھیڑ سی انہوں نے کی لگیا بے بادشاہ ہے اتھے اس گھر بے سارے ایک ہو جے ہوندے. اس پیچھا کرسی ڈائی تے بہ گیا. جڑا اے ابو نواس ہے شاعر فرزدق تمیمی، یہ انہاں دا ہی شاعر سی. اس ویلے بادشاہ شعران بھی اپنے نال رکھ دیا. یہ انہاں دا ہی شاعر سی، یہ بھی نال ہی کھلوتا سی. اتو امام زین العابدین آ گئے. تو جدو آپ آئے تو آپ دے چہرے دے نور نال حرم شریف دے صحن چ روشنی ہوئی. ہاں جی اتنے خوبصورت چہرے دے آپ مالک سن جو لوگاں پتہ لگ گیا کہ امام تشریف لائن وہ اینج کر کے ہاتھ بن کے پیچھے کھڑے ہو گئے. سرکار سیدھے آئے، انہاں آ کے بوسا دیتا، حجر اسود نو استلام کیتا اور پھر طواف کرن لگ پے. اور جدو طواف کرن لگے تے لوگ انہاں دے چار چفیرے اگے کعبے تے چار چفیرے سن، پھر لوگ انہاں دے چار چفیرے تے وہ طواف کرن لگ پے. وہ ہن بادشاہ دا ولی العہد سی، شہزادہ سی، پرنس سی، آن والا بادشاہ سی یقینی. نالوں دے وزیر مشیر بھی آئے. انہاں نوں نہیں سی پتہ وزیراں مشیراں نوں بھئی یہ کون نے. وہ پوچھتے نے بادشاہ کولوں بھئی یہ کون ہے. انہاں لگا بادشاہی تے انہاں دی، بادشاہی تے انہاں دی. یہ تے بادشاہ ہو کے بھی یہ کسے نیڑے نہیں جان دیتا. یہ کون نے جڑے آئے نے تے ایڈا پروٹوکول. ہن بھی بندے بڑے بڑے وڈے بندے اس گل تو حیران ہو جاندے نے. بندے ساڈے ہاتھ نہیں چومدے، یہ پیراں فقیراں دے چومدے نے. پتہ نہیں یہ وچ کی راز ہے. یہ بھی تے راز ہی ہے نا. پھر وہ راز سی. وہ اس نو پوچھو نے بھئی انہاں جاننا ہے. اس آکھیا نہیں میں نہیں جانتا. حالانکہ وہ جاندا سی، حالانکہ وہ جاندا سی، لیکن اس آکھیا میں نہیں پتا ہے کون. ہن جدو اس یہ انکار کیتا فضائل آل محمد دا تو وہ جڑا شاعر کول کھلوتا سی وہ دے اندر پیار ہا، وہ پھڑک کے باہر آ گیا. مولا علی تو کسے پوچھا کہ کچھ بندے تواڈے نال بغیر وجہ تو محبت کر دے اور کچھ بندے بغیر وجہ تو عداوت رکھ دے. انہاں دی عداوت دی کوئی وجہ بھی نہیں ہوندی، بس کیوں لڑنا ہے وہ انج ہی لڑ دے. تو مولا علی نے فرمایا کہ ساڈی محبت بندیاں دے وچ اودوں رکھی جاندی ہے وانتم فی اسلاب آبائکم، جدو تسی اپنے باپ دی اجے پشتے چوندے ہو. ساڈی محبت ادو بندیاں چ رکھی جاندی ہے جنہاں چ ادو محبت رکھی جائے وہ باہر آ کے گھٹدی نہیں، وہ اندر ہوندی ہے جس ویلے چاہے وہ ابھر کے باہر آ جائے. تو وہ شاعر بھی انہاں بندیاں وچ سی جنہاں وچ آل نبی دا پیار فطرتاً موجود سی، رکھیا گیا سی. اس آکھیا جناب بادشاہ سلامت دی آکھو تے میں تعارف کراواں بھئی یہ کون. اس آکھیا کرا. اس نے پھر تعارف کروایا. ھذا الذی تعرف البطحا وطاعتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم. تسی آندے ہو میں نہیں جاندا انہاں نے، اے اوے تعرف البطحا کہ جتنے چار چفیرے کعبے دے پہاڑ نے وہ سارے انہاں جان دے. والبیت یعرفہ انہاں کعبہ بھی جاندا ہے تے کعبے دی ریت دے ذرے تے کنکر بھی جان دے. انہوں ہل اور حرم سارے جان دے. تسی نہیں جان دے تے تانوں پتا ہوئے انہوں جے سارے جان دے. انسان تو کو جا انہوں تے کعبہ شریف بھی جان دے. بلکہ اس نے ایک بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے کہ ساری دنیا حجر اسود نو بوسا لیندی ہے لیکن جدو اے حجر اسود دے نیڑے آؤن حجر اسود انہاں دا بوسا لیندا ہے. والبیت یعرفہ والحل والحرم. انہوں بیت اللہ بھی جاندا ہے، ہل اور حرم بھی جاندا ہے، ریت ذرے جاندا ہے. ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم. یہ فرض تک تعارف کروا رہے. ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم. ھذا التقی
نقیو طاہر والعالم، اے اس کائنات دے سارے انساناں وچوں سردار دا بیٹا ہے، مولا حسین دے بیٹے ہے۔ ہذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، اللہ دے جتنے خیر والے لوگ نے انہاں وچوں سردار دا بیٹا زین العابدین۔ ہذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ہذا تقیو نقیو طاہرو، اے صاف ہے، اے ستھرا ہے، اے پاک ہے، اے وڈیاں شانہ والا ہے تے اونچیاں نشانہ والا ہے۔ طاہر والعالم، ہوں جدو بندہ پھر وہ جدو سندا جائے تو انہوں ہن وٹ چڑھدا جائے، وہ پھر بس نہ کیتی انہیں نے کہا ہادا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ، اے جاہل اگر تینوں نہیں علم کے کون نے تے سن لے یہ فاطمہ زہرا دا بیٹا ہے۔ ہاذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ وعلا جدہ الانبیاء اللہ قد ختموا، اے اس وڈے باپ دا بیٹا ہے جدے اتے اللہ نے نبوت نو ختم فرما دیتا ہے۔ وعلا جدہ الانبیاء اللہ قد ختموا، تو نہیں جاندا یہ کون ہے؟ اذا رأتہ قریش قال قائلها علی مکارم ھذا ینتہی الکرم، سارے عرب وچوں قریش سردار نے اذا رأتہ قریش، لیکن کوئی قریشی جے انہاں تک لوے تو کہندا ہے ساڈے چ وی اے او نے جنہاں تے سرداریاں ختم ہو گئیاں، ساڈے چ وی اے او نے جنہاں تے سرداریاں ختم ہو گئیاں۔ دیکھنا وڈے لوگاں دے وڈے کام ہوندے نے۔ عبداللہ بن جعفر طیار بحر الجود بڑی بڑی شخصیت گزرے، انہاں نو کسے نے سید القریش کہہ دیتا، اے قریش دے سردار، فرمایا نہیں، اور جو دلی کہے اے لقب صرف سیدہ زہرا دے بیٹیاں واسطے، انہاں واسطے رہن دے، سید قریش ہوئی۔ اذا رأتہ قریش قال قائلها علی مکارم ھذا ینتہی الکرم، اے او نے جنہاں اتے کرم دی حد ہو جاندی، یعنی لوگ سارے کریم اور بھی ہو سکتے، کوئی بٹی صاحب کھرل صاحب اور کسی قبیلے دے قوم دے لوگ کریم تے مہربان ہو سکتے، ناممکن نہیں، زیادہ لوگ اچھے لوگ ہوندے، لیکن اے او نے اتھے کرم دی حد ہو جاندی، ینتہی الکرم، اتھے کرم دی حد ہو جاندی ہے۔ وَقَوْلُكَ مَنْ هَذَا لَيْسَ قَوْلُكَ مَنْ هَذَا بِضَائِرِهِ، تیرا یہ کہنا کہ میں نہیں جاندا ہے کون نے، اے انہاں دی شان گھٹاندا نہیں۔ توجہ نہیں کی گل، اگر کوئی بندہ کسی عظیم بندے دی شان گھٹانا چاہے، کسی وڈے بندے دی بارے غلط گفتگو کرے تو وہ دی شان گھٹتی نہیں۔ ایک بات یاد رکھ لو ہمیشہ، سارے بچے بزرگ ترائے کم جڑے نا، میں تے آنا یہ ترائے آیتاں لکھ کے اپنے گھر رکھیا کرو، جتھے تسی ہر ویلے رہندے ہو اتھے ترائے آیتاں لکھیاں ہونیاں چاہیے نال ترجمہ، تاکہ تسی جدو گھروں باہروں نکلو تے تہاڈا ایمان دے تے اور پختہ رکھو۔ اللہ فرما دے واللہ یبسط الرزق لمن یشاء، رزق میں دینا، توجہ ہوئی کہ نا، واللہ خیر الرازقین، رزق میں دینا۔ ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، میرے آرڈر تو پہلا کسی نے موت نہیں کوئی دے سکتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، میرے تو بغیر کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ رزق، عزت، موت، اے بندیاں کو رب نہیں دیتی، اے اختیار رب اپنے کو رکھے نے باجی، اے جدو بھی توان ملنے نے اتھو ہی ملنے نے، گھٹنے نے تے تامی اتھو گھٹنے نے، ودنے نے تے تامی اتھو ودنے نے، اے بندیاں کو نہیں نہ ڈیمانڈ کریا کرو، بندیاں کو تے نہ پریشان ہو گیا کرو میرے کو چوانی ہے تے کوئی بندہ لے نہ لے، جنہ چر وہ راضی ہے کوئی نہیں لے سکتا، تے جی اللہ تیرے عزت دیتی ہے تے جتنا تیرے رب راضی ہے تیری عزت کوئی نہیں گھٹا سکتا، تے جدو وہ رنج ہو گیا پھر ساری دنیا تیرے اتاں کرن دی کوشش بھی کیتی،
پھر تسی اتنا نہیں ہو سکتے. ساری دنیا دا چودھری ہے امریکہ, ساری دنیا دا چودھری ہے امریکہ, ہے کہ نہ؟ یعنی کوئی گلی دا چودھری ہے, کوئی محلے دا چودھری ہے, وہ انٹرنیشنل چودھری ہے. امریکہ انٹرنیشنل چودھری ہے. لیکن جدو اللہ نے انہوں ذلیل کیتا ہے تو اللہ نے مٹھی بھر افغان, مٹھی بھر افغان نے نا, مٹھی بھر افغان جنہیں انہوں نے جی ہیلی کاپٹر چلانا نہیں ہوتا. میں کہا انہوں نے ہیلی کاپٹر چلانا نہیں ہوتا, لیکن انہوں نے امریکہ جیسی سپر پاور نو بجانا ہوتا ہے. اصل گل ہے وہ رہن دو, ہیلی کاپٹر نہیں چلا سکتے, نو پرابلم, لیکن انہوں نے انگریز چلائے تھے. ہیلی کاپٹر نہیں چلائے, انہوں نے انگریز چلائے تھے. تو عزت انہوں نے تھوڑیا جہاں بے سر و سامان بندیاں, انہوں کو کوئی دنیاوی مال نہیں, کوئی دولت نہیں, کوئی کچھ نہیں. اللہ دے قرآن دی اس آیت دی تفسیر ظاہر ہوئی ہے افغانستان وچ. کیڑی؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تسی ایمان والے ہوئے تے تمہیں غلبہ نصیب ہوئے گا. نہ کوئی ٹینکاں دی گل ہے, ہن امریکہ کول ایٹم بم کوئی ہے نا, ایٹم بم سب تو اچھے ایٹم بم تے امریکہ, سب تو اچھے میرینز, فوجی طاقت, پیسہ, اسلحہ, ہر شے ہوندیاں. اللہ فرماندے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, غالب تم ہی آؤ گے. شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین, شرط یہ ہے کہ تمہارا اللہ پر ایمان کتنا ہے. عزیزو عزتاں اللہ کوڑ لے, آل نبی نو عزت اللہ عطا فرمائی. ایک گھرانہ عزت والا ہے, ایک گھرانہ شان والا ہے, بلند رتبے والا ہے. چونکہ موسم دے اندر تھوڑی پرابلم آ گئی ہے, اس واسطے سارے سنگیت سنتاں پڑھ لو, باقی ذکر انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک ہوئے گا. ہم علیہ